شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے ضیاء ٹی وی یوٹیوب چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں. اور آج ہم بات کریں گے تقریر کو دلچسپ بنانے کے 10 طریقے. جی ہاں، آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو 10 ایسے ٹپس دوں گا، طریقے بتلاؤں گا جس کو اگر آپ اپنی تقریر کے اندر شامل کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تقریر جو ہے بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو شکایت کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ مولانا کی تقریر تو اچھی تھی لیکن مجھے اچھی نہیں لگی. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مزاج کی نہیں تھی. ہم اور آپ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ سامعین جو ہوتے ہیں وہ مختلف مزاج کے، مختلف طرح کی فکر رکھنے والے، مختلف طرح کی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں. یعنی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں کچھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کچھ نوجوان بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے علم والے بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر اہل علم بھی ہوتے ہیں. یعنی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی فکر طرح طرح کی ہوتی ہے. اس لیے ان کو بعض چیزیں بعض لوگوں کو اچھی لگتی ہیں اور بعض چیزیں بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں. تو ایک ایسا ٹاپک تیار کیا جائے جو سب کے مزاج کا ہو. وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر ان چیزوں کو آپ شامل کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے سب کے مزاج کا وہ ٹاپک ہوگا اور سب کو انشاءاللہ تعالی جو ہے تقریر آپ کی اچھی لگے گی. ہر کوئی محفل کا ہر فرد جو ہے آپ کی تقریر سے دلچسپی رکھے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ 10 طریقے کیا ہیں اور کون کون سے. مکمل ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو بالکل اسکیپ بھی نہ کریں. اشعار کے ذریعہ. جی ہاں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اشعار سے کافی دلچسپی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی شعر کہو تو وہ غور سے سننے لگتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ شاعرانہ مزاج ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی تقریر شروع کریں، اسٹارٹ کریں، تو وہاں پر آپ شعر کہیں یا پھر درمیانے میں آپ اپنے ٹاپک کا، اپنے موضوع کے تعلق سے جو ہے کوئی ایسا شعر کہیں جو سارے لوگوں کو اچھا لگے. تو ایسے جو افراد ہوں گے جن کا شاعرانہ مزاج ہوگا، شعر و شاعری سے جن کو دلچسپی ہوگی، وہ آپ کی طرف جو ہے یقینی طور پر جو ہے مائل ہوں گے اور آپ کی تقریر سے دلچسپی رکھیں گے. تو یہ پہلا طریقہ ہے، اشعار کے ذریعے اپنے ٹاپک کو، اپنی تقریر کو جو ہے دلچسپ بنایا جائے. اس میں جتنا بہتر شعر ہو آپ کا، جتنے اچھے اچھے اشعار ہوں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، بالخصوص علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر وغیرہ. نمبر 2، واقعات کے ذریعہ. جی ہاں، بہت سارے لوگوں کو واقعہ جو ہے بہت پسند آتا ہے. آپ اگر کوئی واقعہ سنانے لگو تو ان کی کان کھڑی ہو جاتی ہے، بالکل آپ کو سننے لگتے ہیں، ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے. چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج جو ہے قصے کہانی سننے والا ہوتا ہے. تو واقعہ چونکہ قصوں کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر حقیقت ہوتی ہے. تو حقیقت پر مبنی واقعات جو قرآن اور احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اس کو آپ جو ہے نا بیچ میں رکھ دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جن لوگوں کی دلچسپی جو ہے قصوں میں ہے، واقعات میں، ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی اور وہ بھی آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے اور آپ کی تقریر کو توجہ سے سننے لگیں گے، ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی. تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ واقعات کے ذریعے جو ہے، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار واقعات ہیں، آپ کو کمی نہیں ہے، کسی بھی ٹاپک پر آپ کو مل جائیں گے. تو واقعات کے ذریعے جو اپنی ٹاپک کو، اپنی تقریر کو جو ہے دلچسپ آپ بنا سکتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3، لطیفہ کے ذریعے. جی ہاں، لطیفہ سے بھی کافی لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی تقریر کے درمیان میں کوئی ایسا لطیفہ جو علم پر ہو، جو اچھے چیزوں کو واضح کرتا ہو، جو سیکھنے والا ہو، جس میں سبق آموز چیزیں ہوں، ایسا لطیفہ اگر آپ کہیں گے اپنی تقریر کے اندر تو جن لوگوں کو ان چیزوں سے دلچسپی، ان کی توجہ بڑھ جائے گی اور وہ بھی آپ کی تقریر کو سننے لگیں گے. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، اگر ایسے آپ لطیفے کہہ دیں ان کی مناسبت سے تو ان کی توجہ آپ کی طرف جو ہے بڑھ جائے گی اور ان کی دلچسپی بڑھنے کی وجہ سے آپ کی طرف وہ مائل ہوں گے، آپ کی تقریر کو سننے لگیں گے. تو یہ تیسرا طریقہ ہے کہ آپ لطیفوں کے ذریعے جو ہے اپنی تقریر کو بہترین بنا سکتے ہیں اور لوگوں کی دلچسپی جو ہے اس سے آپ کی تقریر کو سننے کے لیے بڑھ جاتی ہے. تو یہ تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ، انداز کے ذریعے. جی ہاں، بہترین انداز کے ذریعے. لوگوں کا، مقرر کا، ہر کسی کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. کسی کا بڑا سخت انداز ہوتا ہے تقریر کرنے کا، کسی کا بالکل نارمل سادہ ہوتا ہے، بالکل سادگی اختیار کرتے ہیں، ایک سادہ لہجہ ہوتا ہے ان کا، اور کسی کا ترنم والا ہوتا ہے، کسی کا بالکل جو ہے کڑک سا ہوتا ہے. تو اس میں جو آپ کو بہتر انداز اپنانے کی ضرورت ہے، ایسا انداز جو ہر کسی کو اچھا لگے. سامعین کو پیش نظر رکھتے ہوئے، سامعین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایسا لہجہ اور ایسا انداز اختیار
اختیار کریں جو ہر کسی کو اچھا لگے. فار ایگزامپل ابھی جو چلا ہوا ہے وہ ترنم کا انداز جو بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو, تو ایسے جب آپ تقریر کرتے کرتے اسی میں جو ہے ایک لہجہ اختیار کریں ترنم والا انداز, تاکہ لوگوں کی دلچسپی جو ہے, چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بھاشن تقریر کر رہے ہیں, کچھ بھی ان کی تقریر کے اندر کچھ بھی مواد نہیں ہے, لیکن ان کا لہجہ اور ان کا انداز اتنا اچھا ہے ترنم والا کہ لوگ جو پھر بھی ان کی تقریر کو سنتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی تقریر کو بہتر بنانے کا اور دلچسپ بنانے کا, کہ آپ بہتر سے بہتر انداز جو ہے اپنائیں اپنی تقریر کے اندر, تاکہ سامعین کی دلچسپی جو ہے بڑھ جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. نمبر 4. نمبر 5, سوال کے ذریعے. جی ہاں, آپ اپنی تقریر کے درمیان ایک ایسا سوال لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ لوگ جو ہے سوچ میں پڑ جائیں کہ کیسا سوال, اس کا جواب کیا ہے. اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شرع کے خلاف بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے بیچ بیچ میں سوال کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے جیسے پوچھا کہ بتاؤ کون ایسا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے, تو صحابہ کرام نے اس کا جواب نہیں دیا. وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر تھے, وہ جانتے تھے کہ اس کا جواب کیا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے اس سوال کا جواب میں جانتا تھا. بہرحال تو تقریر کے درمیان میں آپ ایسا شرعی کوئی سوال لگ دے جو اکثر لوگوں کو نہ معلوم ہو, تو لوگوں کی دلچسپی جو بڑھ جائے گی, وہ کان کھڑا کر کے سننے لگیں گے کہ کیسا سوال ہے. کہیں گے آپ جب سامعین سے کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, سارے لوگوں کا جو ہے مزاج جو ہے اور سارے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ سوالات کے ذریعے جو ہے لوگوں کی دلچسپی جو ہے اپنے تقریر کے اندر بڑھا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. نمبر 5. نمبر 6, علمی نکات کے ذریعے. جی ہاں, بہت سارے لوگ جہاں پر ہمارے غیر علم اہل علم ہوتے ہیں, وہیں پر اہل علم بھی ہوتے ہیں ہماری مجلس میں, ہماری محفل میں. تو ان کو کیا آپ بیان کریں گے؟ ان کو وہ چیزیں جو سنائی ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگتی, آپ ان کے سامنے واقعہ یہ چیزیں وہ چیزیں بیان کریں گے, اچھا ان کو لگے گا علمی بحث و مباحثہ, علمی تقریریں, علمی نکات. تو ان کے سامنے آپ جو کوئی ایسا علمی نکتہ چھوڑ جائیں جو اس سے ان کی دلچسپی بڑھ جائے. فار ایگزامپل آپ بیان کر رہے ہیں جیسے کہ ایک آیت میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ یقین, کہ میرے محبوب آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اب دیکھیں یہاں پر بتلانے والی بات یہ ہے علمی نکتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کریں جب تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی یہاں پر موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین سے تعبیر کیا ہے, یعنی موت کا لفظ استعمال نہیں کیا, یقین کا لفظ استعمال کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ, یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. یہ بتلانے کے لیے یہ نکتہ آپ بیان کریں کہ یہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے لفظ کی جگہ یقین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ موت یقینی چیز ہے جو ہر انسان کو آ کر رہے گی. تو یہ ہے علمی نکتہ. ایسے ہی علمی نکات آپ جو ہے اپنی تقریر کے بیچ بیچ میں جو ہے بیان کریں, تاکہ علماء کی بھی دلچسپی جو ہے, اہل علم کی بھی دلچسپی جو ہے آپ کی تقریر میں بنی رہے, وہ بھی آپ کی تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے علمی نکات بیان کر کے اہل علم کی توجہ اپنی طرف جو ہے کرنا. نمبر 6. نمبر 7, دلائل کے ذریعے. جی ہاں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, باشعور ہوتے ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ تو بس ایسی پھینکے جا رہا ہے, اس کے اندر تقریر کے اندر کوئی جو ہے دلیل نہیں ہے, کوئی جو ہے قرآن کا حوالہ نہیں دے رہا, حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا ہے, بس ایسے ہی بکے جا رہا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے آپ کی تقریر سے جو بدزن ہوتے ہیں, تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مدلل ان کے سامنے تقریر جو کر رہے ہیں مدلل انداز میں کریں, دلائل بھی دیں, آپ واقعہ بیان کریں, حدیث بیان کریں, کوئی بھی چیز بیان کریں, تو ان کے سامنے جو بھی مسائل بیان کریں تو ان کو دلائل دیں, تاکہ ان کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کی دلچسپی بھی آپ کی تقریر کے ساتھ بنی رہے. تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے آپ ان کے سامنے جو ہے دلائل رکھیں, قرآن کا حوالہ دیں, احادیث کا حوالہ دیں, اور اس وجہ سے وہ لوگ جو ان چیزوں کے بہت دلچسپ ہوتے ہیں ان کی توجہ آپ کے ساتھ جو ہے بنی رہے گی, وہ بھی آپ کی تقریر کو دلچسپی کے ساتھ سنیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سامعین کو اپنے دلائل کے ذریعے اپنی طرف جو ہے مائل کرنا اور ان کو تقریر سننے پر مجبور کرنا. تو یہ ہے نمبر 7. نمبر 8, جنت یا جہنم کا ذکر چھیڑ کر. جی ہاں, جنت یا جہنم ایک ایسا لفظ ہے کہ فوراً جو ہے لوگوں کی توجہ جو ہے اس طرف مائل ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایموشنل قسم کے ہوتے ہیں, جذباتی قسم کے ہوتے ہیں. جنت کا بیان کرو فوراً کان کھڑا کر کے سننے لگیں گے, جہنم کا بیان کرو فوراً اپنی آنکھیں کھڑی کر لیں گے اور سننے لگیں گے. یعنی ان کی توجہ ایسی چیزوں پر زیادہ ہوتی ہے جہاں پر آپ عذاب کا ذکر چھیڑ رہے ہو, قیامت کا منظر بیان کر رہے ہو, عذاب قبر بیان کر رہے ہو, یا جنت کی نعمتوں کا بیان کر
कर रहे हो तो वो फौरन उन चीजों को सुनने लगते हैं। तो काफी ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनल किस्म के होते हैं, जज्बात, उनकी तवज्जो जो है यहां पर आपके साथ बन जाएगी, वो आपकी तकरीर से जो है दिलचस्पी लेने लगेंगे। तो ये भी एक तरीका है कि ऐसे चीजों का जिक्र शेयर करके उनकी तवज्जो आप अपनी तकरीर के साथ जो है कर सकते हैं। और ऐसे अफराद जो जन्नत या जहन्नम के बयान से दिलचस्पी रखते हैं आपकी तकरीर सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यह है नंबर 8। नंबर 9, नेकी या सवाब का जिक्र छेड़कर। जी हाँ, नेकी बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, लोग आपकी तरफ जो है माइल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप फजीलत बता दो किसी भी तरह की किसी भी चीज की, तो वो फौरन जो है उस काम की तरफ जो है कान फैलाएंगे। जैसे आप कह दो फजीलत के एतबार से कुल वल्लाह का पढ़ना 1/3 कुरान के बराबर है। अब ये फजीलत वाली बात है, बहुत सारे लोगों को दिलचस्पी होती है, कहते हैं कि बस मतलब एक मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो और कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ना हो गया, तो वो जो है ना इस काम को करने भी लगेंगे। तो ऐसे ही नेकी वाला कोई काम आप बता दो या सवाब के एतबार से जो बहुत ज्यादा हो, सुभान अल्लाह कहना हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यानी काम तो छोटा हो सवाब बड़ा हो, ऐसी चीज आप बीच में बयान कर दो तो बहुत सारे लोग जो उसकी तरफ माइल होंगे और बहुत सारे अफराद करने भी लगते हैं इस काम को। तो ये भी एक जरिया है कि अपनी तकरीर के अंदर जो लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई जाए। ऐसे अफराद भी हमारी महफिलों में हुआ करते हैं जो नेकी और सवाब के काम को सुनने के लिए उनकी कानें जो है तरसती रहती हैं। तो इसके जरिए भी आप जो लोगों की दिलचस्पी जो है बढ़ा सकते हैं। तो यह है नंबर 9। नंबर 10, बेहतरीन उन्वान का इंतखाब करके। जी हाँ, एक ऐसा उन्वान जो सारे लोगों को अच्छा लगता हो, किसी खास अफराद के लिए नहीं, किसी खास फर्द के लिए नहीं, किसी खास जमात के लिए नहीं, किसी खास किस्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा उन्वान जो हर किसी को पसंद हो, जो हर किसी को पसंद हो। एक ऐसा उन्वान का आप इंतखाब करें जिसमें हर शख्स की दिलचस्पी हो। तो ये भी एक जरिया है कि आप जो इसके जरिए तमाम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ जो कर सकते हैं, और इस वजह से कि ये इसमें तमाम लोगों की दिलचस्पी है, आपकी तकरीर को सुनेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं उनका बयान गर्चे कुछ भी हो, अंदाज कुछ भी हो, लेकिन ऐसा टॉपिक होता है कि वो उस टाइटल को देख करके जो है वो आपकी तकरीर को सुनने लगते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो उन्वान, बेहतर उन्वान का इंतखाब भी आपकी तकरीर में दिलचस्पी रखने का बाइस बनता है। तो ये 10 ऐसे जो है तरीके हैं जो मैंने आपके साथ बतलाए हैं। इनको अगर आप बैक वक्त एक तकरीर के अंदर अगर आप शामिल करेंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स महफिल से प्यासा नहीं जाएगा। हर शख्स को जो है आपकी तकरीर से दिलचस्पी हो जाएगी और हर शख्स जो है आपकी तकरीर सुनेगा। तो ये 10 बेहतरीन जराए और तरीके हैं अपनी तकरीर को दिलचस्प बनाने के। नाजरीन, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।